الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تو یوسف علیہ السلام کا جو اخلاق کریمانہ تھا اس کو جوش آ گیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی گفتگو کی جو نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ بھائیو تمہارے مظالم کی وجہ سے آج تم سے انتقام تو کیا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں اور کوئی جھڑکی نہیں. آج نہیں جھڑکی تو آئندہ پھر کیسے جھڑکی ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سب کو جو بھی تم نے کیا معاف کر دیا. ہم سے اگر کوئی معافی مانگے تو ہم کہتے نہ بھائی میں نے تجھ کو قیامت تک معاف نہیں کرنا. ہمارا یہ حال ہے. یہ بھی ایک نبی اور غیر نبی میں فرق ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پچھلی تمام باتوں کو فراموش کر کے تمہیں معاف کرتا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں کیا کر دے بخش دے. میں بھی معاف کرتا ہوں اور اللہ بھی تمہیں کیا کر دے معاف کر دے بخش دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس سے بڑھ کر کو رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن ہم کو بتلا رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 3 خطائیں کی تھیں. ایک تو یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا، کنویں میں گرایا، پھر قافلے والوں کو فروخت کر دیا. تو یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کر کے والد کو کیا کیا؟ پریشان کیا. یہ بھی غلطی ہے. اور تیسرے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اپنے بھائیوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اور اللہ پاک سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کی، استغفار بھی کیا کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے. اور بھائیوں کی عام معافی کا یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا. ایسا واقعہ فتح مکہ کے وقت بھی آیا تھا. فتح مکہ کے وقت مکہ کے مشرک اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پہ کیا کیا؟ ظلم کیا. 13 سال تھوڑے نہیں. اخیر کر دن بدبختوں نے ظلم کی. پھر نبی پہ ظلم، نبی کے صحابیوں پہ ظلم. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صحابی مکے کو چھوڑ کے کہاں تشریف فرما ہوئے؟ مدینے چلے گئے. تنگا یہ مشرک پھر بھی باز نہیں آئے. اللہ کے سیانے لوگ کہتے ہیں ایک آدمی جگہ ہی چھوڑ کے چلا گیا، یہ دنیا سے ہی چلا گیا، پھر دشمنی ختم ہونی چاہیے. کیا دشمنی تھی؟ آدمی چلا ہی گیا علاقہ چھوڑ کے، دنیا سے ہی چلا گیا.
دشمنی ختم ہو گئی. ان بدبختوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے مکے کو چھوڑ کے، صحابہ کرام سب چلے، پھر بھی انہوں نے دشمنی ختم نہیں کی. کئی مرتبہ انہوں نے مدینے جا جا کے اللہ کے محبوب صحابیوں سے جنگیں لڑی ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں، پھر بھی بات نہیں آئی. تو یہی مشرک جو ہیں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. اللہ کے محبوب نے پھر ان سے پوچھا کہ تم کیا خیال کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یا وہی سلوک کریں گے جو شریف بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے. لگ رہے تمہاری یہی بات ہے نا. پھر آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مباحثہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے کافر فتح مکہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب حقیقت واضح ہو گئی، بنیامین اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جو راز تھے وہ بھی ان سے پردہ اٹھ گیا. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو گلے لگا لیا. تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی ندامت کی وجہ سے رو رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہوئے رو رہے ہیں. وہ ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام شکر کے آنسو بہا رہے ہیں. خوشی کا بھی ایک رونا ہوتا ہے. اللہ اس دقت امیز ملاقات کے بعد پہلے تو یوسف علیہ السلام بھائیوں سے اشاروں کے ساتھ والد کا پتہ پوچھتے تھے. اب سب بندھن ٹوٹ گئے. اب یوسف علیہ السلام نے کھل کے پوچھا بھائیوں سے، یہودے اب بتلا بول، جب میرا خون آلود کرتا جنگل سے تو میرے باپ کے پاس لے کے آیا تھا، پھر میرے باپ پہ کیا گزری تھی، اب بتلا. میرے باپ کو اس وقت کیا حال تھا، 40 سال میرا باپ مجھے کیسے کیسے یاد کر کے روتا رہا، بول. یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے کیا ہے، نبی ہیں. دونوں باپ بیٹا نے امتحان دیا. ایک نے 40 سال رو رو کے گھر میں گزار دیے اور ایک نے پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر 40 سال گزار دیے. بھائیوں نے کہا یوسف تیرا باپ تیری جدائی میں رو رو کے آنکھیں کھو بیٹھا ہے، اور جب سے تو باپ سے جدا ہوا ہے باپ نے ہم کو بھی نہیں دیکھا. ہمیں تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باپ نے زبان حال سے کہا ہو کہ آنکھیں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، اگر یہ دیکھیں گی تو کس کو دیکھیں گی؟ یہ یوسف کو دیکھیں. یہ بنائی اللہ نے یوسف کو دیکھنے کے لیے ہے. یوسف گیا، آنکھیں بھی گئی. جب یوسف کو اللہ ملائے گا پھر اللہ آنکھیں بھی دے دے گا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ کرتا، قمیص لے جاؤ. ایک کرتا تم میرا جنگل سے لائے تھے، وہی میرا کرتا تھا، اور یہ آپ بھی مجھ سے میرا کرتا لے جاؤ. وہ کرتا تم اپنی مرضی سے لائے تھے اور یہ کرتا میری مرضی سے لے کے جاؤ. اس کرتے کی وجہ سے باپ کی بینائی چلی گئی. اس کرتے کی بینائی کی برکت سے اللہ باپ کی بینائی بحال کر دے. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی بتلا دیا تھا وحی کے ذریعے. یہ کرتا جب باپ کے چہرے پہ ڈالو گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ باپ کی بینائی کیا کر دے گا؟ بحال کر دے گا. فرمایا فالقوہ علی وجہی ابی یاتی بصیرا، اس میرے کرتے کو لے جاؤ اور یہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو اس کو، پھر کیا ہوگا؟ یاتی بصیرا، میرا باپ بینا ہو کے آئے گا، دیکھنے والا بن کے آئے گا. یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودے نے کہا کہ پھر یہ کرتا میں ہی لے کے جاؤں گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا وہ خون آلود کرتا جنگل سے میں ہی باپ کے پاس لے کے آیا تھا، جس کی وجہ سے باپ کو تکلیف ہوئی تھی. اور اب یہ کرتا یہ میں ہی لے کے جاؤں گا تاکہ میری وجہ سے باپ کو خوشی ہو.
یوسف علیہ السلام نے فرمایا او بھائیو بات یہ ہے کہ میں تو امور سلطنت کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آتا، فارغ نہیں، واتونی بأہلکم اجمعین، تم سب میرے پاس آ جاؤ، جتنے بھی ہو تم خاندان والے سب کے آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں اللہ پاک نے پھر مکہ کے مشرکوں کا تیسری مرتبہ ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کا خاندان یہ رہتے تو کنار میں مصر کیسے آ گئے؟ یہ تیسری دفعہ اللہ پاک جواب دے رہے ہیں مکہ کے مشرکوں کے سوال کا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پہ بیٹھے تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا بھائیوں کے واتونی بأہلکم اجمعین، تم سب کے سب تو میں اہل و عیال میرے پاس آ جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کا خاندان سارے کے سارے ہی ایران چھوڑ کے مصر آ گئے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا، تمہارے بھائیو تم کہتے ہو غلہ نہیں ہمارے پاس، بھوکے مر رہے ہیں، آؤ غلہ ہی غلہ ہے، یہاں کھاؤ پیو موج بہار کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری دفعہ غلہ لینے کے آئے تھے نا مصر تو یہ پریشان تھے، کیونکہ بھائی کہاں تھا؟ قید میں تھا اور پیسے بھی پاس نہیں تھے غلہ لینے کے لیے۔ تو اب جب مصر سے یہ واپس جا رہے ہیں کنعان، یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق، تو بڑے خوش جا رہے ہیں، خوشی سے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ گم شدہ بھائی بھی مل گیا، یوسف بنیامین بھی مل گیا جو قید میں تھا، اور یوسف کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ کیا ہے؟ مصر کا بادشاہ ہے، بادشاہ معمولی نہیں، لوگوں کو اللہ دے کے خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ تقسیم کر رہا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام بھائیوں کو یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ میرے والد کی بینائی بھی بحال کر دے گا، ہر طرح سے خوشی ہے اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ اللہ اللہ قرآن ہم کو بتلا رہا ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ جب قافلہ شہر سے باہر نکلا مصر سے، کچھ اور آدمی بھی یوسف علیہ السلام نے بھیجے اپنے والدین کو، اپنے اہل کو لینے کے لیے کنعان، کچھ یہ بھائی تھے۔ جب یہ قافلہ مصر سے کیا باہر نکلا تو کیا ہوا؟ قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، ان کے باپ نے کہا، ان کے باپ نے یوسف علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے باپ نے، ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ بیٹا انی لاجد ریح یوسف، مجھ کو یوسف کی کیا آ رہی ہے؟ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنار کے درمیان 250 میل کا فاصلہ ہے، اب بھی کنار جو ہے وہ خلیل نامی شہر کے نام سے مشہور ہے، اب اس کا نام خلیل پڑ گیا۔ کنار بڑا خوبصورت شہر ہے، لوگ کہتے ہیں، پہلے تو ویسے بستی تھی۔ تو کنار کے درمیان مصر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 250 میل کا۔ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گرے ہوئے تھے وہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے وطن کنعان سے 3 میل دور تھا۔ اس کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن گرے رہے تو یعقوب علیہ السلام کے مسکن سے وہ کتنی میل دور تھا؟ 3 میل دور تھا۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے متعلق نہیں بتلایا، 3 میل سے نہیں بتلایا، یوسف علیہ السلام کے متعلق بتلایا تو سینکڑوں میل سے بتلا دیا۔ یہ کس کا کمال ہے سارا؟ یہ یوسف کا کمال ہے، یعقوب نبی کا کمال ہے، یہ سارا کس کا کمال ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اب بناؤ کی کا مسئلہ ہو، کھولیں ذرا بھائیو، جب اللہ کریم کا کرم ہو جائے پھر بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں، جب اللہ کریم کا کرم نہ ہو تو بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ یہ قرآن بتلا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے کہ نا، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور پھر وہ فوت شدہ نبی نہیں، زندہ نبی، زندہ نبی۔ یعقوب نبی کا بھی کام بگڑ گیا، یوسف نبی کا بھی کام بگڑا کہ نا؟ بگڑ گیا۔ جو بھائی تھے خاندان والے ان کا کام بھی بگڑ گیا۔ یعقوب نبی، یوسف نبی، دونوں نبی، زندہ نبی مل کے اپنے بگڑے ہوئے کام کو نہیں بنا سکے اور اپنے خاندان کے بگڑے ہوئے کام کو نہیں بنا سکے۔
یعقوب علیہ السلام کے بگڑے ہوئے کام کو، یوسف علیہ السلام کے بگڑے ہوئے کام کو اور خاندان والوں کے بگڑے ہوئے کام کو کس نے بنایا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو پریشانیوں کے بعد خوشیاں کس نے عطا کی ہے؟ اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اٹھاؤ چھٹا پارا، من یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، کہ اللہ جس کو فتنے میں ڈال دے، جس کا کام بگاڑ دے محبوب، تو اس کام کو ذرہ برابر میں نہیں بنا سکتا۔ اٹھاؤ چھٹا پارا، نبی اپنے بیڑے کام نہیں بنا سکتے تو بابا کھنگ شاہ رنگلی سرکار یہ بگڑے کام کیسے بنا سکتے؟ یار عقیدہ بناؤ، آپ کے سامنے ہے قرآن۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا بگڑا کام بنا لیا، بنانے میں 40 سال ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یوسف علیہ السلام اپنا بگڑا بھائیوں سے مار کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کنویں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ نہ ہوتے، زلیخا کا حملہ نہ کرتی، جیل نہ جاتے۔ نبیوں کے بگڑے کام کس نے بنائے ہیں؟ تو بابا رنگلی یہ کیسے بگڑے کام بنا سکتا ہے؟ بگڑے کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا، اے یعقوب اللہ کے نبی علیہ السلام 40 سال تم کو بیٹے خوشبو نہیں، جب کہہ رہا ہے خوشبو آ گئی، پہلے کیوں نہیں آئی؟ ہمیں تو کوئی نہیں آئی، اب کہہ رہا بیٹے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا بھائیو میرے گھر والوں بیٹو، اللہ خوشبوئیں پھیلانا اللہ کا کام ہے، خوشبوؤں کو سونگنا میں یعقوب کا کام ہے۔ 40 سال نہیں بتلایا، کنٹرول کیے رکھا، نہیں پتا چلا بیٹے کا، اب بتلا دیا ہے، اب یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے۔ قال ابوہ انی لاجد ريح یوسف لولا ان تفندون، تو بیٹا میرے گھر والوں اگر تم مجھ کو یہ نہ کہو کہ یہ بابا بڑھاپے کی وجہ سے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، تو پھر مجھ کو یوسف کی کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کہا گھر والوں نے؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا جی اللہ کی قسم آپ تو پرانی غلطی پہ ہی آ رہے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے آپ کو جو دماغ ہے نا اگر وہ ٹھکانے نہیں رہی۔ کہاں ہے یوسف اب؟ 40 سال کا عرصہ گزر، کہاں سے آئے گا یوسف اب؟ تو یہ بھی نہیں پتا کہ یوسف زندہ بھی ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، کس حالت میں؟ مجھے نہیں پتا۔ بھول جائے یوسف کو، نہ کر یوسف کے تذکرے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بات تمہاری ٹھیک ہے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، بڑا لمبا عرصہ ہے، 14 طبقوں کی کائنات میں مجھ کو اندھیر نظر آتا ہے، لیکن جب میں اپنے دل کی آواز کو موڑ کے اللہ سے وابستہ کرتا ہوں مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے میرا سارا گھر پھر آباد ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن اکثر کر رہا ہے، فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، یہ خوشخبری دینے کو وہی یعقوب علیہ السلام بڑا بیٹا ہی ہوتا تھا، اس نے یہ بڑے جوان تھے، طاقتور تھے، نبی کے بیٹے، اب تو صحت رہی نہیں، پچھلے دور میں بڑے بڑے جوان ہوتے تھے، اس دور میں تو بڑے جوان ہوتے تھے لوگ۔ اس نے مصر سے 7 روٹیاں باندھی کپڑے میں اور ننگے ساری سے دوڑ لگا دی، ننگے ساری مصر سے کنارے سے دوڑ لگا دی، 7 روٹیاں بھی ختم نہیں ہوئی، 250 میل کا سفر کر کے کنارے کے باغ کے پاس پہنچ گیا یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا۔ اسے کیوں پہنچا؟ کہ پہلے شر تھا، ان کے ہاتھ سے شر پیدا ہوا، پہلے شر تھا اب خیر ہو جائے، پہلے برائی تھی اب بھلائی ہو جائے، پہلے آئے تھے جنگل سے، باپ ناراض ہوا تھا، اس لیے کہ باپ خوش ہو جائے، باپ راضی ہو جائے۔ تو کیا ہوا؟ القاء علی وجہہ فارتد بصیرا، جب یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اس نے اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بینا ہو گئے،
دیکھنے والے بن گئے. قوت بصارت اللہ پاک نے لوٹا دی. یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے. نبیوں کے معجزے ہیں، کسی کی 2 معجزے، 3، 5، 6 معجزے، لیکن ہمارے نبی کے 3000 سے زیادہ معجزے ہیں. 3000 سے زیادہ ہمارے نبی کے معجزے ہیں. معجزے میں یہی سمجھو، میں نے بار بار آپ کو بتلایا ہے کہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اپنی مرضی سے نبی معجزہ نہیں دکھلا سکتا. نبی کے ہاتھ سے معجزہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اللہ کی منشا ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ کے منظور ہوگا پھر نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک صرف اپنے کام کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے اپنے کام کر کے دکھائے ہیں. ہاں جی، ایک تو ہے نا کہ اللہ ہر شے پہ کار کرنا، جو چاہے کر سکتا ہے. ہاں جی، جو چاہے صرف کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے اپنے کام کر کے کیا کیے ہیں؟ دکھائے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اللہ نے بچا کر دکھایا ہے. زلیخا کے حملے سے اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو بچا کر دکھایا ہے. جیسے بچا کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا کے دکھایا ہے اللہ پاک نے. یعقوب اور یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک 40 سال بعد ملا کے دکھایا ہے. یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹا کے دکھائی ہے. یوسف علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے زلیخا مصر کی عورتیں، بھائی ان کو اللہ پاک نے ذلیل و خوار کر کے دکھایا ہے. قرآن بتا رہا ہے نوح علیہ السلام کشتی کو اللہ پاک نے پانی میں بچا کر دکھایا ہے. کیوں جی بچایا کہ نا؟ نوح علیہ السلام نے بچائی ہے کشتی. کس نے بچائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ میں بچا کر دکھایا ہے. ابراہیم آگ بچ گئے تھے آگ سے. ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کس نے ٹھنڈی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ٹھنڈی ہوئی ہے. کس نے ٹھنڈی کی ہے؟ اللہ پاک نے. اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا ہے. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 آدمی بچتا ہے. نہیں دیکھ لو تجربہ کر کے. کس نے بچایا ہے؟ 18 سال ایوب ثابت نبی کو بیماری میں کس نے بچایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو آگے پانی، پیچھے فرعون کس نے بچایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 4000 یہودیوں سے کس نے بچایا؟ اور ہمارے محبوب کو ہجرت کی رات 100 تلواروں میں سے کس نے بچایا؟ آپ ہی بچ گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے بچایا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبرانا، مٹی کی مٹھی اٹھا کے پھینکنا تیرا کام ہے. اس مٹی کو ان کی آنکھوں میں پا کے ان کو اٹھے کر کے ان کے درمیان میں ان کو نکال لینا میں رب کا کام. اللہ پاک نے میں کہتا ہوں قرآن کی یہ بیان کر کے نا گل نہیں مکا چلی. کس سے ہی کروں گا؟ قل اللہ اٹھاؤ 7واں پارہ. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب. کل جانتے ہیں آپ؟ سب تمام. محبوب اعلان کر دے کہ لوگوں تم سب کو جس پریشانی میں بھی پھنسے ہو اس پریشانی سے اور من کلی کرب تمام پریشانیوں سے کون بچاتا ہے؟ قرآن ہے. اب قرآن کو مان لو بھائی. یا جو مولوی لوگوں کو شرک بیان کر کے گمراہ کرے مولوی کی بات مان لو. آپ میں منوا نہیں سکتا، اللہ قرآن بیان کر سکتا ہوں. اللہ قرآن بیان کرنا میرا مانا کس کا کام ہے؟ مان لو مولویوں کی بات کہ نبی ولی بھی بچاتے ہیں، فلاں بابا بھی بچاتا ہے، فلاں حضرت صاحب بھی بچاتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب کو لوگوں جس پریشانی میں پھنسے اس سے بھی وَمِن کُلِّ کرب، اور ہر پریشانی سے تم کو کون بچاتا ہے؟ اللہ بھائیو، لوگوں نے فوت شدہ بابوں کو مشکل کشا حاجت روا بنایا ہے. ہم نے الحمدللہ زندہ رب کو مشکل کشا حاجت روا بنایا ہے. کیوں جی؟ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو آپ لوگ سب؟ بولو سارے. فوت شدہ بابے مشکل کشا حاجت روا ہے یا زندہ رب حاجت روا مشکل کشا ہے؟ بولو سارے. زندہ رب اللہ، اور ہر چیز جس رب کے پاس ہے اور جو رب شاہ رب سے زیادہ قریب ہے ہم اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہم اس کو حاجت روا مانتے ہیں.
اپنا بھی، نبیوں کا بھی، ولیوں پوری مخلوق کا مشکل کشا ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ دن قیامت کے میرے بھائیوں میدان لگے گا، پتہ چلے گا جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ توحید والے دن قیامت کے توحید کی وجہ سے پکے پکے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور مشرک شرک کی وجہ سے دن قیامت کے پکے پکے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اگر اپنا نہ عقیدہ یہ نہیں بننا، پھر یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بنا لو اپنے عقیدے پکے کر لو۔ نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، رب رب ہے۔ ہاں، نبی کی معمولی بے ادبی کفر ہے، ولی کی معمولی بے ادبی کفر ہے، لیکن نبی و ولی کو رب نہ بناؤ۔ رب رب ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ رب کا اپنا شان ہے، نبی کا اپنا شان ہے، ولی کا ان کو گڈ مٹ نہ کرو۔ رب کا شان رب کو دو، نبی کا شان نبی کو دو، ولی کا شان یہ کہتے ہیں۔ بس جھگڑی ہمارا اتنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلما ہاں جی قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا؟ اب جو مانے ہو سب کچھ دیکھ کے میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام کیا جانتے تھے؟ یہ سارے جہان کو جانتے تھے؟ نہیں، اس کا مطلب وہ جو خواب دیکھا تھا یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کا بچپن والا خواب، ابھی اس کی تعبیر پوری نہیں ہوتی۔ یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا وہ خواب ابھی پورا نہیں ہوا، وہ 11 ستارے، چاند، سورج، 11 ستارے بھائی، چاند، ماں باپ یہ اکٹھے ہوں گے، یوسف کو سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کی وفات ہوگی، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی وفات نہیں ہو سکتی، یہ جانتے تھے۔ اللہ پاک کا وصیہ یعقوب علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، زندگی موت کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن جو ہے یہ اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی پہچان۔ قرآن بتلاتا ہے اللہ کون ہے، قرآن کے بغیر اللہ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ لوگ جنہوں نے نبیوں ولیوں کو رب بنایا ہوا نا، نبی ولیوں سے مانگ رہے ہیں، کوئی داتا کہہ رہا ہے، کوئی دستگیر کہہ رہا ہے، کوئی غریب نواز کہہ رہا ہے جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے قرآن سے دور ہو گئے، چھوڑ دے، قرآن سے دور ہو گئے، بلکہ ہوئے کر دیے گئے، قرآن سے دور کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ دنیا میں بھی عزتیں رکھے اور آخرت میں بھی عزتیں رکھے، تو پھر قسمیں کھا لو، پکے ارادے کر، توجہ چھوڑو گے، قسمیں کھا لو، پکے ارادے کر لو کہ قرآن سمجھتے سمجھتے مریں گے، قرآن سمجھتے سمجھتے مریں گے، اور مرتے مرتے قرآن سمجھیں گے۔ یہ جملے یاد رکھو، قرآن سمجھتے سمجھتے مریں گے اور مرتے مرتے قرآن کو سمجھیں گے۔ اگر آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے، اس نقطے پہ آ گئے، تو انشاءاللہ میرا رب عقیدہ توحید اتنا پکا کر دے گا اور شرک سے آپ کو اتنا دور کر دے گا، شرک کیا پوری زندگی آپ کے قریب شرک کی بدبو ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور میں لفظ کہا کرتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ شرک کولو جڑے بچدے کھوتے ہی کھڑے رہتے۔ یاد رکھنا، شرک کولو جڑے بچدے وہ کھوتے ہی کھڑے رہتے۔ یاد رکھنا، دل میں بٹھا دیتا ان شاء اللہ۔ اللہ توحید کی برکت سے اور شرک سے دوری کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ توڑے توڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے انشاءاللہ جنت نصیب کر دے گا۔ قال لا تثریب علیکم، کہا یوسف علیہ السلام نے آج کوئی مواخذہ نہیں تم پہ، آج کتنی یغفر اللہ، اللہ بخشے تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فالقوا، پر ڈالو اس کو، علی وجہی، ابھی میرے باپ کے چہرے پہ یاد آئے گا وہ دیکھتا ہوا،
بینا ہو کر تو نے بھی اہل مجبور آ جاؤ تو میرے پاس، تو میں اہل و یار سب کے سب لما فصل تیرے جب قافلہ جدا ہوا قال ابو کہا ان کے باپ نے انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، قالوا تاللہ، کہا انہوں نے اللہ کی قسم آپ کیا ہیں پرانی گمراہی پہ ہیں، فلما ان جاء البشیر، پر جب آیا خوشخبری دینے والا تعالیٰ اس نے علی وجہ اس کے چہرے پہ یوسلسن قمیص کو فرتب سے ہو گیا وہ دیکھنے والا، قال لم اقل لکم، کہا یعقوب علیہ السلام کیا نہیں کہا تھا میں نے واسطے تمہارے، انی عالم من اللہ ما لا تعلم، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے، جزاکم اللہ بھائی۔